سردار زہیب صاحب تراڑکھل آزاد کشمیر سے ان کا سوال ہے کہ اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا کیسا ہے اور یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ پہلی گزارش یہ ہے کہ جیسے ہم یا اللہ مدد کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات، صفات، افعال، حقوق، اختیارات میں کوئی اور شامل نہیں۔ تو اگر کوئی اللہ کی ذات میں یا اللہ کی کسی صفت میں یا اللہ کے کسی فعل میں یا اللہ کے کسی حق میں یا اللہ کے کسی اختیار میں کسی اور کو شامل سمجھ کر، شامل کر کے اس سے مدد مانگتا ہے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور مسلمان ایسا کر بھی نہیں سکتا کہ جو اللہ کی صفات اللہ میں ہیں وہ کسی اور میں جب وہ مانے گا تو وہ مسلم ہی نہیں رہے گا، مؤمن ہی نہیں رہے گا۔ باقی رہی بات اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا، قطعاً جائز نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، صرف اللہ کے کسی ولی سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے، ہمارے لیے دعا کیجئے۔ بخاری شریف کا مشہور واقعہ کہ تین نوجوان کسی سفر میں پتھر ان کے غار کے منہ کے آگے آ گیا تو ہر ایک نے اپنا اپنا عمل پیش کیا تھا۔ ایک نے کہا تھا کہ میرے پاس جو کسی کی تھوڑی سی بکریاں تھی وہ بڑھ گئی تھی، اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے ساری دے دی تھی، تو اس وقت تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا تھا۔ اور دوسرے نے کہا تھا کہ میں اپنی ماں کی خدمت کے لیے پوری رات کھڑا رہا دودھ کا پیالہ لے کر، اللہ اگر آپ کو میرا وہ عمل، ڈائریکٹلی میرا عمل پسند ہے تو مولا نجات عطا فرما۔ تھوڑا سا پتھر مزید ہٹ گیا تھا۔ اور پھر تیسرے نے کہا تھا کہ میں کسی عورت پر فریفتہ تھا، میری نیت خراب ہو گئی تھی، میں نے اس زنا کے سارے اسباب جمع کر لیے تھے، لیکن جب میں اس عمل کی نیت سے آگے بڑھا تو مجھے اتق اللہ کہا گیا تھا۔ یا فتیٰ اتق اللہ، اے نوجوان اللہ سے ڈر، اللہ میں صرف آپ کے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا تھا، میرے مولا اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند ہے تو نجات عطا فرما۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پتھر سرے سے ہٹ گیا، ان کو راستہ مل گیا تھا۔ یہ ہمیں حدیث نبوی کیا سبق دیتی ہے کہ وسیلے کے طور پر بھی اپنا عمل پیش کیجیے، ذاتی عمل پیش کیجئے، اللہ کے ولیوں سے کہیے کہ دعا کیجئے، جو زندہ ہیں، موجود ہیں، ان سے دعا کروائیے، لیکن ان کی قبروں پر جا کر ان سے مانگنا، جھکنا، قبر کو چومنا، سجدہ کرنا حرام ہے، قطعاً معاف نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اس کی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اس سے بچیے، اس سے اجتناب کیجئے، بلکہ قبرستان میں جا کر بھی ہمیں جو دین تعلیم دیتا ہے کہ فوت ہونے والے کی قبر کے پاؤں کی طرف قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر دعا کیجئے، تاکہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ شاید اس قبر والے سے مانگ رہا ہے۔ وہاں بھی حکم یہ ہے کہ قبلہ کی جانب کھڑے ہو کر دعا کیجئے۔ اللہ ہمیں شرک خفی سے بھی، شرک جلی سے بھی، اور جہاں شبہ بھی پڑے وہاں سے بھی اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔